بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری دنیا اور آخرت میں بقا اور سرفرازی چاہتے ہیں، تو سرفرازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے ہمیں تشویق شوق پیدا کی ہے کہ ہم یہ عمل کرتے رہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ فاذکرونی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر در حقیقت ہے کیا؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہم انسان بن کے رہیں، انسانیت کا احترام کریں، اور انسانیت میں سب سے پہلے جو افراد آتے ہیں وہ ماں باپ آتے ہیں۔ ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں اپنے آپ پر ترجیح دی ہے، بالاخص ماں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کوئی بھی فرد نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ، اور ماں باپ سے بڑھ کر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ محمد و آل محمد ہے، اور اس سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد و آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ درود پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ہے، ہم لوگوں سے محبت سے پیش آئیں گے تو ثواب ہے، ہم لوگوں سے عزت و احترام اور حلال طریقے سے ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو یہ خدا کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ محمد و آل محمد سے محبت کا اظہار کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت اور ہمیں بلندی کے مقامات عطا فرماتے ہیں۔ محمد و آل محمد کو خدا نے ہر کچھ دے رکھا ہے، حتیٰ اگر ہم نے خدا کی محبت کو لینا ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کریں، جس قدر ہو سکتا ہے درود پڑھیں، جس قدر ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کریں، جس قدر ہو سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہیں، جس قدر ہو سکتا ہے واللہ خیر الرازقین کہیں، واللہ خیر الرازقین کہیں، جس قدر ہو سکتا ہے مخلوق کا شکر ادا کریں۔ جو ہم سے محبت سے پیش آتے ہیں ان سے انتہائی عقیدت اور احترام سے بول دیں، جو ہم سے محبت نہیں کرتے ان کی اصلاح کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں یا الہی ہمیں ان کی خدمت کرنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح محمد و آل محمد کے مقدس مقامات پر جانا، اولیاء اللہ کے پاس جانا، قبرستان میں جانا سوائے اجر کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم ماں باپ کی قبروں پر جائیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کی قبروں پر جائیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کی، حتیٰ مومنین کی قبروں پر جائیں۔ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا رکھا ہے، اور امام رضا کے حرم مقدس میں آنا، اور اسی طرح دوسرے مقدس کربلا، مکہ، مدینے، اور اسی طرح نصب اشرف و امثال ذالک، یہاں پر اجر ہی اجر ہے۔ خود مولا رضا کے اتنا اجر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مولا رضا کے بارے میں بے انتہا واقعات ہیں اور معجزات ہی معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے وسیلے سے پیدا کیا ہے۔ اور ایک معجزہ یہ ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں ثنا آباد کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو ثنا آباد میں اکثریت سنگ تراشوں کی تھی، جو کہ اپنا کام پتھروں کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کرتے تھے، پتھروں سے وہ جو ہے مصنوعات بناتے تھے۔
ان میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بہت کرامت کی ہے، تو یا امام رضا، اے رسول خدا کے جانشین، اے اللہ کے خلیفہ، اے نور اللہ، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، ہمارے لیے وہ دعا کریں کہ جس سے ہماری معیشت، ہمارا رزق صحیح سلامت رہے۔ امام رضا علیہ السلام مسکرائے۔ پاس ہی جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ پہاڑی علاقہ ہے، مشرق کا علاقہ پہاڑی ہے، تو آپ نے ایک طرف پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس سے تمہیں منفعت حاصل ہوگی، اس کو تراشو، اس کی ہانڈی بناؤ اور اس میں مجھے غذا بنا کے دو، اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے یہ معیشت ہے اللہ تعالیٰ لگا دے گا اور تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ وہ بہت حیران ہوئے جب انہوں نے اس میں سے پتھر لے کر اپنے ہنر سے ہنڈیا بنائی اور ہنڈیا میں مولا رضا کے لیے کھانا بنا کے پیش کیا، تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تمہاری معیشت کے لیے، تمہارے رزق کے لیے اس وسیلے سے پیدا ہوگا۔ تو آج کل جو ہے یہاں پر مومنین آتے ہیں اور امام رضا کے کہنے سے جو پتھر موم کا بن گیا تھا اور وہ غذا بنانے کے کام آتا تھا، طرح طرح کی اس کی مصنوعات بناتے ہیں، اور لوگ جو ہیں جن کو علم ہوتا ہے کہ یہ امام رضا کے وسیلے سے یہ پتھر جو ہے اس طریقے سے بنا ہے اور اس سے ہنڈیا وغیرہ بھی بنتی ہے، تو وہ اس میں کھانا کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس علاقے کا نام جو ہے غالباً جو میں نے پڑھا ہے اس علاقے کا نام کوہ سنگی رکھ دیا گیا، کوہ سنگی ہے، یعنی کہ سنگ کا پہاڑ، کوہ سنگی۔ وہیں پر ایک بہت بڑا پانی کا، بس یوں سمجھے کہ بغیر اس کے حوض تھا، یا یوں کہا جائے کہ ایک بہت بڑی جھیل تھی، کچھ بھی کہا۔ آج کل اس جھیل کو پختہ کر دیا گیا ہے تو لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اس جگہوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر ایک مزار ہے سید ابراہیم کا، جس سے سادات رضویہ کا سلسلہ شروع ہوئے، اور انہوں نے امام رضا کے حرم مقدس کی بھی بہت خدمت کی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ علاقے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مولا رضا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مولا رضا کے وسیلے سے اللہ سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد کا حقیقی محب بنائے۔ آج کل جو بیماری کرونا آئی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بالکل نابود فرمائے، پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں مقدس مقامات کی بار بار زیارتیں کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔